رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام بچوں کا رمضان۔ بچوں کا رمضان، اچھا بچوں کا رمضان آپ کہہ تو رہے ہیں، کیا صرف رمضان بچوں کا ہوتا ہے؟ کس کس کا ہوتا ہے؟ سب کا ہوتا ہے۔ اچھا مائک لیں بھائی، بتائیں ذرا، سب کا ہوتا ہے سب میں کون کون آتا ہے؟ میرا بھی ہوتا ہے کیا؟ جی آپ کا بھی ہوتا ہے؟ جی اور کس کس کا ہوتا ہے؟ سب کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ بچوں کا رمضان ہے، بچوں کا سلسلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کا رمضان ہے، بچوں کا بھی رمضان ہے۔ اس میں جو بہاریں مل رہی ہیں، جو برکتیں مل رہی ہیں، وہ بچوں کو بھی نصیب ہو رہی ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس سلسلے کے اندر بڑے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں اور پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے، آپ نے پہلا سلسلہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے مہمان خصوصی مولانا علی مدنی صاحب موجود ہوتے ہیں، ماشاءاللہ الکریم۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ یہ ہمیں قرأت کے حوالے سے بہت پیاری باتیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان غلطیوں کے حوالے سے بتاتے ہیں جو اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ غلطیاں ہم کو نہیں کرنی، بلکہ ان غلطیوں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اور جیسا اس سیگمنٹ یعنی اس سلسلے کے اندر ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے گفٹ کاؤنٹر۔ کیا نام ہے؟ گفٹ کاؤنٹر ہے۔ اس میں کیا ہونے والا ہے؟ یہاں سے ہم لوگوں کو پرچی اٹھانی ہے، وہاں جا کے کھولنا ہے گیٹ۔ یہاں سے پرچی اٹھانی ہے، وہاں گیٹ کھولنا ہے۔ چلیں بھائی، یعنی یہ آپ کچھ سلپ سامنے رکھی ہوئی ہیں، اس میں سوالات لکھے ہوئے ہیں، اس کے جوابات بچوں کو دینے ہیں، اور وہاں سے جو ڈور اوپن کرنا ہے آپ نے، ڈور کے اندر جو گفٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ اور دو نہیں اٹھانے، کتنے اٹھانے؟ ایک سوال کے جواب پر ایک گفٹ نکالنا ہے۔ کتنے گفٹ نکالنے؟ آپ کتنے نکالیں گے؟ دو تو نہیں نکالیں گے؟ چلیں بھائی، چیٹنگ نہیں کرنی، ایک ہی گفٹ نکالنا ہے۔ آئیے ابتداءً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10۔ کب کب پڑھنا ہے؟ صبح شام۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہے بچوں؟ درود پاک پڑھنا ہے 10 مرتبہ، اور فضیلت کیا ملے گی کہ بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پہلے سیگمنٹ کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے ہیلتھ از ویلتھ۔ ہیلتھ از ویلتھ۔ پیارے بچوں، صحت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان خزانہ ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے۔ کس کو نصیب ہوا ہے؟ ہاں، اور یہ خزانہ ایسا ہے کہ اگر یہ ضائع ہو جائے نا پیارے بچوں، پھر نصیب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، بڑی بیماری ہو جاتی ہے، تو شفا یابی کے لیے کتنے لوگ دعا کرا رہے ہوتے ہیں، کتنی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی صحت ان سے دور چلی جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ اچھی غذا کا نہ کھانا، یا بعض وقت اس کے نصیب میں بیماری ہی ہونا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، مشیت الہی ہوتی ہے، یا کچھ نادانیوں کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم یہاں پر بیان کریں گے جنہیں ہمیں کرنا ہے، اور جنہیں نہیں کرنا اس کا بھی ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ کل کے ایپیسوڈ میں الحمدللہ یہاں پر پیارے بچوں سیب کے حوالے سے انفارمیشن دی گئی تھی کہ سیب کے کیا کیا فوائد ہیں۔ علی بھائی، شاندار فوائد تھے کہ صبح جو سیب کو کھائے دودھ کے ساتھ تو وہ ہیلتھی ہو جائے گا، ہے نا، موٹا ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو گھر میں کون کون کہتا ہے کہ آپ پتلے ہیں؟
آپ کو کہتے ہیں پتلے، آپ کو کہتے ہیں پتلے، آپ کو بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں. اچھا ایک ایک کر کے بتائیں کیا کہتے ہیں اور کون کہتا ہے. جی مائک لیں احمد رضا بھائی بتائیں. چلیں مائک ہے آپ کے پاس. جی میرے کو میری امی کہتی ہے کھانا کھاتے نہیں ہو، کتنے پتلے ہو گئے ہو، کھانا کھایا کرو. کھانا کھاتے نہیں ہو، کھانا کھایا کرو، کتنے پتلے ہو گئے. چلیں بھائی ٹھیک ہے امی کہتی ہیں ان کی. جی شایان بھائی. میری امی بھی یہی کہتی ہے کہ کھانا کھایا کرو، بہت دبلے ہو گئے. بہت دبلے ہو گئے ہو، کھانا کھایا کرو. آپ کی امی کیا کہتی ہیں جی؟ وہ مائک میں. میری ممی بھی یہی کہتے ہیں کھانا کھایا کرو، دبلے ہو گئے ہو. کھانا کھایا کرو دبلے ہو، بالکل یہی جملے ہوتے ہیں. لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی کاپی کر رہے ہیں لوگ. کاپی تو نہیں کر رہے. اچھا ایگزیکٹ جو بولتے ہیں وہ بتانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے چلیں جی آپ بتائیں یامان بھائی کیا کہتی ہیں والدہ؟ بہت پتلے ہو گئے ہو. بہت پتلے ہو گئے ہو. جی طہا بھائی. میرے کو بھائی کہتے ہیں بہت پتلے ہو گئے ہو. امی نہیں کہتی؟ ویسے آپ پتلے لگتے نہیں ہیں یار. پتلے ہیں فٹ آپ؟ لگ رہے ہیں. فٹ ہے نا؟ فٹ لگ رہا ہے مجھے تو. آپ پتلے ہیں؟ آپ خود ہی بتائیں. نہیں چلیں جی آپ کو کون کہتا ہے؟ والدہ. والدہ کہتی ہیں ان کو بھی. چلیں بھائی ماشاء اللہ. دیکھیں والدہ کو تو اپنا بچہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کمزور ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، دبلا لگتا ہے، پتلا لگتا ہے، اور ان کو کھانے کے حوالے سے ہدایت ملتی رہتی ہے. علی بھائی مجھے آج تک ہدایت ملتی رہتی ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، بڑا دبلا ہو گیا ہے. والدہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بڑا پتلا لگ رہا تھا آج. ویسے دیکھنے کے حساب سے ہی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی صحت مطلب دیکھنے میں اچھی ہے، فٹ ہے، جی تو ضروری نہیں کہ وہ مضبوط ہو. جی ویسے والدین ہماری کیفیت کو، بچوں کی کیفیت کو بخوبی جانتے ہیں. تو پیارے بچوں والدین جیسا کہا کریں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ویسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں آج ہم جس چیز کے حوالے سے سنیں گے وہ ہے انار. کیا ہے؟ انار. جی انار ہے. پیارے بچوں اللہ پاک کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جن پھلوں کو حاضری کا شرف ملا ہے ان میں سے ایک انار بھی ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن پھلوں کو حاضر ہونے کا شرف ملا ہے ان میں سے ایک پھل کیا ہے؟ انار بھی جی ہے. انار بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو. سبحان اللہ. اگر پیارے بچوں آپ کو میں کہوں کہ آپ کو کوئی جنتی پھل کھانا ہے آپ کیا کہیں گے؟ جی کھانا ہے؟ آپ کو نہیں کھانا؟ کھانا ہے. جی چلیں ان کو کھانا. علی بھائی کھانا ہے ان کو، آپ کو بھی کھانا ہے؟ بالکل الحمدللہ. کیا بات ہے جی. تو کون سا پھل کھائیں گے؟ انار کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انار کے اندر ایک نہ ایک دانہ ایسا موجود ہوتا ہے جو جنتی انار کا دانہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں انار جو ہے نا وہ قدیم ترین پھل ہے. اس کا درخت پھل کے ساتھ خوبصورت اور رنگ برنگے پھلوں سے بھی مزین ہوتا ہے. دنیا بھر میں انار کی 12 سے زائد قسمیں پائی جاتی ہیں، یعنی ان کی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. کبھی تو انار جو ہے نا کھٹا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے، اور کبھی کھٹا میٹھا دونوں ہوتا ہے. کھٹا میٹھا دونوں ہوتا ہے. پیارے بچوں یہ انار جو ہے نا اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے. کس میں موجود ہے؟ قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اور کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ کس پھل کا نام آیا ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ انار کا جواب دیں گے. تو پیارے بچوں مختلف جگہوں پر انار کا ذکر ہے. اگرچہ یعنی انار جو ہے نا پیارے بچوں ایک ایسا پھل ہے کہ اس کے کھانے سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے. انار چونکہ ایک معروف پھل ہے اور عرب و عجم میں مشہور ہے، اس لیے اس کے بارے میں کئی بزرگوں کے واقعات، اقوال، ان کے ارشادات ملتے ہیں اور وہ کھانے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. پیارے بچوں چند ایک ملاحظہ فرمائیے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انار کے دانے اس کی یعنی جو دانوں پر لپٹی ہوتی ہے نا، جھلی جو ہوتی ہے جو دانوں پر لپٹی ہوتی ہے کہ ساتھ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کس کی صفائی ہوتی ہے؟ معدے کی. اچھا اب یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس سے آپ سمجھے کیا چیز؟ انار کے اندر جو وائٹ اس کو پرت بولتے ہیں نا، پرت نکلتی ہے، جھلی نکلتی ہے، باریک سی ہوتی ہے. اس کو کبھی کھاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے نا. اس کو ہم عموماً
نکال دیتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے اس کے کھانے کے فائدے کیا ہیں کہ وہ معدے کو جو ہے نا درست کر دیتی ہے، صحیح کر دیتی ہے۔ معدہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ، کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کو درست کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انار کے تمام دانے کھاتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ تمام دانے کیوں کھاتے ہیں؟ کہ مجھے خبر ملی ہے کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں ہے جسے پھل کے قابل کرنے کے لیے اس میں جنتی انار سے دانہ نہ ڈالا جاتا ہو، تو ہو سکتا ہے یہ وہی دانہ ہو۔ کیا بات! جب انار کھاتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ سارے دانے کھایا کرتے تھے، ایک بھی دانہ ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ کیا فرماتے کہ کہیں جو ادھر ادھر دانہ ہو جائے، کہیں وہ تو نہیں دانہ جنتی ہے۔ تو ہم نے یہ روایت سنی ہوگی، یہ کال سنا ہوگا، تو ہمیں بھی یہ بات یاد آئے گی کہ ہاں یہ جو دانہ کہیں ہم نکال رہے ہیں کہیں جنتی دانہ تو نہیں ہے۔ علی بھائی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی جب انار کھاتا ہوں نا تو یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے اچھا، کہ کبھی کوئی دانہ ادھر ہو جاتا ہے نا، جب اس کو نکال رہے ہیں تو وہ گر گیا نیچے، تو ذہن میں بات آتی ہے کہ چلیں خراب ہو گیا ہوگا چھوڑ دو۔ پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے کہیں یہی تو جنتی دانہ نہیں، تو پھر اس کو دھو کر کھانے کی ترکیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ پورا انار کھایا کرتے تھے، تو ہمارے یہاں جو انار چھیلنے کا طریقہ وہ تو بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ چھیلتے چھیلتے اتنے دانے ادھر بکھر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جنتی دانہ ہو، تو اس میں بھی احتیاط کچھ ہونی چاہیے۔ جی جی، ظاہر ہے احتیاط تو ہونی چاہیے، ہر رزق کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ تو انار ہے جس میں جنتی دانہ ہوگا، اور دیگر جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں ہمیں اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے، ان کے بھی جو دانے ہوتے ہیں اس کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آئیے چند فوائد سن کے مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ انار کا پانی بہت لطیف و لذیذ شربت ہے جو انسانی طبیعت کے لحاظ سے معتدل ہوتا ہے اور کمزور کو طاقت بخشتا ہے۔ کس کو؟ کمزور کو طاقت بخشتا ہے۔ کس کو طاقتور ہونا ہے؟ یہاں پر سب کو طاقتور ہونا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، زبردست، ماشاءاللہ۔ انار بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، یادداشت کو اچھا کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور پانی کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ پانی کی کمی کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، ہاضمے کے نظام کو بہترین بناتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور بالوں کی نشو و نما میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ چمک اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قوت بصارت کو تیز کرتا ہے، یعنی دیکھنے کی جو ہماری طاقت ہوتی ہے نا اس کو تیز کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں نا کہ اس طرح کے فوائد ملتے ہیں، یہ اکثر پھلوں کے اندر اس طرح کے فوائد موجود ہیں کہ طاقت دیتے ہیں، انرجی ملتی ہے، دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہ زیادہ تر لوگ انار چھیلنے میں کھاتے ہیں تو سڑے ہوئے دانے نکال دیتے ہیں۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کہیں اس میں سے ایک دانہ جنت کا ہو گیا تو؟ یہ بات تو صحیح کہی ہے انہوں نے کہ وہ جنت کا دانہ ہوا تو، لیکن اب جو علی بھائی ہے ہی ایسا کہ اس کو کھا نہیں سکتے بچوں، خراب ہے وہ دانہ، تو اس کو پھر نہیں کھائیں گے، اس کو پھر نہیں کھائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ خراب ہے، اس میں یا تو کیڑا لگا ہے یا سڑا ہوا ہے یا کھانے لائق نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ اگر پھر آپ نے وہ فارمولا لگا دیا وہاں پر کہ یہی جنتی دانہ ہوا تو ہو سکتا ہے پھر طبیعت خراب ہو جائے۔ سوال بہت اچھا ہے، سوال بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، موقع پر سوال اچھا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو زیادہ تر لوگ تو انار کو پھوڑ دیتے ہیں، چلیں وہ ایک الگ الگ انداز ہے سب کا، وہ جس طرح کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، انار کا استعمال ہمیں اپنے یعنی روز مرہ میں لے کر آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کا جوس پینے سے بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ جوس ہمیں اس کا پینا چاہیے۔ کس کا جوس پینا ہے؟ انار کا۔ کم سے کم 1 گلاس تو روزانہ جوس ہم کو اس کا پینا چاہیے۔ دیکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین، جو بچے ہمیں اسکرین پر نظر آ رہے، ہم جنہیں نظر آ رہے ہوں گے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی عرض کروں گا کہ انار کا استعمال آپ کیا کریں، جوس بھی اس کا پیا کریں۔ بچے ہوتے ہیں چاکلیٹس کی طرف بھاگتے ہیں یا دیگر چیزوں کی طرف جاتے ہیں یا اور کسی چیز کی طرف جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ کس طرح کی چیز؟ ہیلتھی چیز کھائیں، سیب کھائیں، انار کھائیں، فروٹس کھائیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے آپ کی صحت درست ہو جائے گی۔ اور جو فوائد بتائے جاتے ہیں پیارے بچوں، اس کے حوالے سے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی صلاح لیں
کہ آپ کے لیے کھانا وہ درست ہے یا نہیں ہے. کہ بھائی صلو جملہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جیسا بھی آپ تربیت فرما رہے ہیں، اس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ صحت ہزار نعمت. کہ صحت ہے تو سمجھ لیجیے آپ کے پاس کئی نعمتیں ہیں. صحت کا کردار تو ہر جگہ ہونا ضروری ہے. جی صحت ہوگی تو اچھا دین کا کام کر سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، خاص طور پر بچے جو ہمیں سن رہے ہیں. جی تو صحت کا دخل بہت زیادہ ضروری ہے. پڑھائی اچھی تبھی انسان کر پاتا ہے جب اس کی صحت اچھی ہوتی ہے. جی تو خاص طور پر رمضان میں جو ابھی چل رہا ہے سحری و افطار کا سلسلہ، تو بچے میرے خیال سے سموسا اور یہ برگر اس طرح چیزوں کی طرف جو ہے نا جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کے بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ ہی کچھ ارشاد فرما دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اب آپ نے ماشاءاللہ ذکر کر ہی دیا کہ انار کا استعمال کیا جائے. جی پچھلے والے ہم نے سے ایک ایپیسوڈ میں جو ہم نے سیب کا ذکر کیا تھا. جی تو پہلے انہی چیزوں کو استعمال کیا جائے. اگر وہ بھی کرنا ہے تو تھوڑا بہت کر لیں، اس کو زیادہ مقدار میں نہ لیا جائے، اچھی چیزوں کو استعمال کیا جائے. ماشاءاللہ. آئیے پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پلیس. کیا نام ہے؟ پلیس. آج وہ ایک یونیک پلیس آپ کو بتایا جائے گا، دکھایا بھی جائے گا، جس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن دی جائے گی. وہ کہاں دکھے گا؟ آپ کو اسکرین پر دکھے گا. کہاں دکھے گا؟ اسکرین پر دکھے گا. آپ لوگ ریڈی ہیں دیکھنے کے لیے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یاد رکھنا ہے، لیکن یاد رکھیں گے آپ؟ جی کون کون یاد رکھیں گے؟ آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ بتا دیں گے؟ چلیں بھائی دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جانیں گے وہ ہے اہرام مصر یعنی پیرامڈز. قدیم مصری بادشاہوں کے مقبرے. اہرام مصر کو مصر کے بادشاہوں کے لیے مقبرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جہاں ان کی لاشوں کو مخصوص کیمیکلز کے ذریعے حنوط کر کے محفوظ کیا جاتا تھا. لاشوں کے ساتھ بہت سارا ساز و سامان اور زیورات بھی رکھے جاتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کچھ عرصے بعد بادشاہ دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی. وہ حنوط شدہ لاشیں تو آج بھی موجود ہیں اور دنیا کے لیے عبرت کا سامان ہے، لیکن وہ ساز و سامان ان کے کسی کام نہ آیا. کسی نے سچ کہا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے حساب کے مطابق یہ احرام تقریباً 12,000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں. غور فرمائیں، اس طویل عرصے کے دوران ان احراموں پر کس قدر موسمی اثرات، سردی، گرمی، بارش وغیرہ آئے ہوں گے، لیکن آج بھی یہ جوں کہ توں اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. سب سے بڑے احرام کی اونچائی تقریباً 481 فٹ ہے اور کم و بیش 4,300 سال تک اسے روئے زمین کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا. اس سب سے بڑے احرام کی بنیاد مربع یعنی اسکوائر شکل کی ہے، جس کی ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے. جیسے جیسے یہ عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں. بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ یعنی اینگل بناتی ہے. عمارت کا ہر کونا قطب نما کے چاروں اطراف شمال، جنوب، مشرق و مغرب پر پوری طرح یکساں مکمل ہوتا ہے. اس احرام کی تعمیر پر تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ پتھر استعمال ہوئے ہیں اور ہر پتھر کا وزن 2 ٹن سے کئی زیادہ ہے. احرام مصر میں سے ہر احرام کا وزن تقریباً 65 لاکھ ٹن ہے. احرام مصر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور اتنی اونچی تکونی عمارت نہیں ہے. احرام مصر کی تعمیر میں ایک کے اوپر دوسرا پتھر اس طرح جمایا گیا کہ کوئی ATM کارڈ بھی ان کے بیچ میں داخل نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ اس دور میں سیمنٹ وغیرہ تعمیراتی سامان بھی نہیں تھا. جن پتھروں سے
احرام مصر کی تعمیر ہوئی ان سے متعلق بتایا جاتا ہے اسوان نامی ایجپٹ کے ایک شہر میں پائے جاتے ہیں جو یہاں سے تقریباً 900 کلومیٹر دور ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جبکہ ٹرین، ٹرک وغیرہ سواریاں ایجاد نہیں ہوئی تھی اور ظاہر ہے اتنے وزنی پتھر کوئی جانور بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنے وزنی پتھروں کو اتنے فاصلے سے یہاں تک لانا اور اس قدر مہارت و نفاست سے ان عمارت کو تعمیر کرنا جنات کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم مصریوں نے ان اہراموں کی تعمیر کی تھی اور یہ پتھر یہاں تک لانے کے لیے پانی کی نہریں کھود کر کشتیوں کے ذریعے انہیں یہاں تک لایا گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ پیارے بچوں، احرام مصر کا ذکر ہوا نا، یہ کہاں پر ہے؟ ایجپٹ میں۔ ایجپٹ میں۔ اگر اس کو اردو میں نام لیں تو کیا کہیں گے؟ مصر۔ کیا کہیں گے؟ مصر۔ مصر میں ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے پتھر، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں اور اتنی بڑی عمارت انہوں نے بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ جناتوں نے ہی بنائی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اپنوں سے تو اٹھنے سے رہا۔ اپنے اٹھا پائیں گے اس کو؟ اگر ہم 100 لوگ بھی لگ جائیں نا اس کو نہیں اٹھا پائیں گے، 200 لوگ بھی لگ جائیں نہیں اٹھا پائیں گے، اتنے بھاری بھاری پتھر اور وہ اتنی اونچائی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج میں اگر بات کریں تو اگر بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے کیا لگتی ہیں؟ بڑی بڑی کرین ہوتی ہیں نا، وہ سامان کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتی ہیں، لیکن یہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے نا، سینکڑوں سال پرانی بات ہے، لیکن تب یہ کیسے کیا ہوگا؟ لیکن آج بھی موجود ہے، تو یہ کس کا کام ہے؟ جناتوں کا۔ لیکن اس میں پیارے بچوں ہمارے لیے ایک ظاہر سی بات ہے، سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے بادشاہوں نے کیا سوچا تھا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ بادشاہ رہتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس طرح وہ اپنی طاقت کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اس زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گفٹ کاؤنٹر۔ کیا نام ہے؟ گفٹ کاؤنٹر۔ اس پہ تو بڑی مسکراہٹ آپ کی ظاہر ہو رہی ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ کیا نام ہے اس کا؟ گفٹ کاؤنٹر۔ گفٹ کاؤنٹر۔ اس میں کیا ہونے والا ہے؟ سب کو گفٹ ملے گا۔ سب کو کیوں ملیں گے گفٹ؟ مجھے بھی ملیں گے کیا؟ ہاں، کون دے گا مجھے گفٹ؟ جی، اب تو کوئی نہیں بول رہا آپ گفٹ دینے کے لیے۔ چلے بھائی اس کو یوں کر لیتے ہیں، گفٹ اس کو ملے گا جو جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ جو جواب دیں گے ان کو کیا ملیں گے؟ گفٹ۔ گفٹ۔ سب سے پہلے کون آئیں گے؟ گفٹ بھی لینا ہے، سب سے پہلے بھی نہیں آنا، یہ کون سی بات ہوئی؟ جی اچھا، کیپ بھائی کے لیے گفٹ یہ کہ آپ لوگ دعا کر دیجیے گا۔ کیا بات ہے، چلیں دعا کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ پاک، میری نہیں اللہ پاک اللہ پاک کیف بھائی کو، کیف بھائی کو، علی بھائی کو، علی بھائی کو، آپ سب کو، آپ سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہماری ٹیم کو ہماری ٹیم کو رمضان مدینہ نصیب فرما، رمضان مدینہ۔ آمین۔ آمین۔ جی تو کون آئیں گے سب سے پہلے؟ جی چلیں بھائی، احمد رضا بھائی آپ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ایک سلپ آپ کو اٹھانی ہے، پڑھ لیں گے آپ خود، وہیں بیٹھ جائیں، پھر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں، اگر نہ پڑھا جائے تو علی بھائی کو دے دیجیے گا۔ سوال ہے، جی افطار میں سب سے پہلے کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے؟ اچھا جواب دیں پھر آپ۔ کھجور کا۔ کیا کہتے ہیں؟ کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، تھوڑا سوچ لیں۔ آپ منع کر رہے ہیں، آپ بھی منع کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا بتائیں تا بھائی؟ کھجور۔ آپ تو نہ کر رہے، کھجور بول دیا آپ نے تو سیدھا۔ آپ نے بولا کہ اور کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے تو میں نے بولا نہیں۔ اچھا ایسا تب نہ نہیں بولا۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھجور۔ کھجور بس؟ اور کھجور کا آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں علی بھائی، ان کا جواب درست ہے؟ جی ان کا جواب درست ہے۔ کیا بات ہے، ان کا جواب درست ہے۔ درست ہے۔ اب ان کو کیا ملے گا؟ تحفہ۔ گفٹ۔ چلیں بھائی سامنے وہ نظر آ رہے ہیں نا نمبر وائز، آپ کو اس میں ڈور اوپن کرنا ہے،
اس کو آپ مجھے دے دیجئے. آپ کو ڈور اوپن کرنا ہے اور ڈور اوپن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ گفٹ لینا. گفٹ لے لینا ہے. چلیں جی لے لیں, کوئی سا بھی گیٹ کھولیں, تھوڑا سائڈ ہٹ کے کھولیں, سیدھے ہاتھ سے. ہاں سیدھے ہاتھ سے کھولیں, سائڈ ہٹ کے یعنی ادھر آئیں, لیفٹ آئیں, لیفٹ جی. کھولیں, دیکھیں کیا ہے جی, آ جائیں. آپ نے وہ کھول لیا تھا 1 نمبر, آئیے چلے آئیے, کوئی مسئلہ نہیں, آ جائیے جی. مل گیا گفٹ آپ کو؟ کیا بات ہے بھائی, ان کو کیا ملا ہوگا گفٹ میں؟ یہ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ اس میں ہے کیا, خود بھی اس لیے مسکراہٹ جو ہے نا دکھ نہیں رہی ہے. بہت دیر سے بچے سوچ رہے ہیں اس میں ہے کیا. چلیں بھائی, کھجور کا استعمال ہم کو کرنا چاہیے اور پانی کا بھی استعمال ہم کو کرنا چاہیے, یہ اچھا طریقہ اور سنت طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے, حدیث پاک میں اسودین کا لفظ آیا ہے جی, اور اس سے مراد کھجور اور پانی ہے. کیا بات ہے, کھجور اور پانی ہے. تو افطار کریں گے کس سے کریں گے؟ جی. اب دوسرے بچے کون آئیں گے جی؟ تا بھائی آپ آ جائیں, بہت بے چین لگ رہے ہیں آپ, آرام سے آرام سے, اللہ اکبر, آرام سے. ٹھیک ہے جی. کون سا نمبر اٹھایا آپ نے؟ 7 نمبر. اب بیٹھ جائیں آپ. آپ کو کیا لگتا ہے جواب آپ دے دیں گے؟ علی بھائی ان کے لیے سوال آیا ہے, اور وہ سوال ہے کہ رمضان کا روزہ کتنی دیر تک رکھتے ہیں؟ رمضان کا روزہ کتنی دیر تک رکھتے ہیں بھائی؟ گھنٹوں کے حساب سے رکھتے ہیں, کتنا رکھتے ہیں وہ بتائیں آپ. نمبر کے حساب سے. کتنے نمبر کے حساب سے رکھتے ہیں؟ جیسے اگر ہم لوگ 7 بجے کھولیں گے تو ہم لوگ 7 اذان تک رکھ سکتے ہیں مغرب کی. رکھ سکتے ہیں, ہاں, عصر تک بھی رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی تو اذان ہوتی ہے بھائی. صرف مغرب کے اذان تک رکھ سکتے ہیں. کب سے کب تک؟ ویسے اس میں سوال یہی ہے, یہ سوال انسان آپ کر لیجیے, ان کے لیے مشکل لگا. ہاں نہیں ویسے ہی پہنچ بھی گئے, اس میں سوال یہ بھی تھا کہ کب تک رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو ظاہر افطار ہو جاتا ہے, تو تب تک ہی رکھتے ہیں, اس کے بعد تک تھوڑی رکھ سکتے ہیں. ان کا جواب کیا کرتے ہیں پھر؟ درست تھوڑا اور کلیئر کرایا جائے الفاظ جی. کب تک رکھتے ہیں روزہ؟ افطار کب کرتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں آسان. چلیں افطار کب کرتے ہیں جی؟ جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو ہم لوگ افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہم افطار کرتے ہیں. آپ کا جواب کیا مان رہے ہیں؟ درست. اب آپ کو کیا ملے گا جی؟ گفٹ ملے گا. آپ لینا چاہیں گے یا چھوڑ دیں, یا کیا کہتے ہیں؟ اگر چھوڑ دیں تو میں لے لیتا ہوں, کیا کہتے ہیں؟ لے لوں میں؟ نہیں, چلیں پھر لے لیں آپ. مائک ان کو دے دیجئے جی. کون سا ایک باکس کھولنا ہے آپ کو بس, ٹھیک ہے؟ تھوڑا سائڈ ہٹ کے کھولیں, لیفٹ آ جائیں تھوڑا سا جی. اب کھولیں 4 نمبر. کیا ہے 4 نمبر میں؟ سبحان اللہ. کیا بولیں گے سب لوگ؟ سبحان اللہ. تو آپ نے پہچان کیسے لیا؟ کڑا کے تو مسواک ہے. کیا بات ہے. اب سب لوگ کیا بولیں گے ان کے لیے؟ سبحان اللہ. جی. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. کون آئیں گے اب؟ یامان بھائی تشریف لائیں جی. کون سا نمبر اٹھا رہے ہیں؟ 3 نمبر. چلیں بھائی دکھائیں کیا ہے پرچی. بیٹھیے جی. روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ سب پر فرض ہے. روزہ سب پر فرض ہے. انہوں نے کہا, ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ غلط ہو گیا ہے. غلط ہو گیا ہے. روزہ سب پر فرض ہے یا ہر ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ شاہین بھائی آپ بتا دیں. چلیں ہر مسلمان پر فرض ہے روزہ. تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا سب پر فرض ہے, یعنی مراد ان کی یہی تھی. آپ بتائیں. چلیں اچھا آپ درست کر رہے ہیں آپ. چلیں بھائی کیا کہتے ہیں؟ ہر عاقل و بالغ پر فرض. ہر عاقل و بالغ پر فرض. ابھی کسی نے بتایا آپ کو یہاں پر؟ تھوڑا سا میں نے آئیڈیا دے دیا آپ کو. کیا کہتے ہیں پھر؟ ان کا جواب تو غلط ہے, تحفہ دے دینا چاہیے. چلیں بھائی ماہ رمضان ہے, ماہ غفران ہے, رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے, تو آپ بھی تحفہ لے لیں جی. کیا بات ہے. سب لوگ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. تیز سے بولیں جی. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ کہنے کی کیا برکت ہے کہ جنت میں ہمارے نام کا کیا لگتا ہے؟ درخت. آئیے تشریف. 2 نکالیں, 1 نکالا ہے؟ آئیے تشریف لائیے. کیا بات ہے جی. تحفہ مل چکا ہے ان کو. ایک سوال اور کر لیں. کون آئیں گے؟ ڈبل آنا ہے آپ کو. ان سے کیا جائے سب سے آگے. ان سے. چلے ماہر بھائی آپ آ جائیں.
جی کیب بھائی سے ہی کھلوایا جی جائے۔ جی جی چلیں کوئی بات نہیں، تشریف رکھیں. آپ کے لیے آسان آ گیا ہے، اچھی بات ہے، اچھے سے بیٹھیں. جی کیا لگتا ہے تحفہ مل جائے گا آپ کو؟ مل جائے گا. چلیں بھائی جواب آپ کو دینا ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہوتی ہیں. کیا بات ہے، کسی کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 30 تو نہیں ہوتی، 20 ہوتی ہیں. مائک میں بتائیں بھائی. 20 ہوتی ہے. 20 ہوتی ہیں، 30 تو نہیں ہوتی کہیں؟ پکی بات ہے. چلیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں 20 ہوتی ہے تو ان کا جواب درست ہے. درست ہے. جائیے تحفہ لے لیجیے آپ اپنا. کون سا پہلے بتا دیں کون سا گیٹ کھول رہے ہیں آپ؟ ڈور کون سا اوپن کر رہے ہیں؟ دوسرا. آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے گفٹ لیتے ہوئے نا کہ مجھے بھی وہی لینا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے چاکلیٹ لگ رہی ہے شاید، مجھے لگ رہا ہے آپ کو نہیں. چلیں کیا بات ہے ماشاءاللہ. سب لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بھی کافی جو ہے نا مکمل کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے حصہ نصیب فرمائے. آئے اپنا لاسٹ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ہمارے قاری صاحب. قاری صاحب. قاری صاحب. ہمارے قاری صاحب. آپ کے قاری صاحب. ہمارے قاری صاحب. قاری صاحب کیا کریں گے؟ سکھائیں گے. سبق پڑھائیں گے. جی کیا پڑھائیں گے سب پڑھائیں گے. آج؟ قاری صاحب آپ کون سا سبق پڑھانے والے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم ان کو سکھائیں گے سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص کی جو ہے نا غلطیوں کو واضح کریں گے جو ہم سے نہ ہوں، جی. تاکہ ناظرین سے بھی نہ ہو انشاءاللہ الکریم. جی اسکرین پر بھی ہم کو شو ہو رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سورہ اخلاص، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. جی 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 آج سورہ ناظرین بھی ہمیں اخلاص ہے. دیکھ رہے ہیں. کل ہم نے جو سیکھی تھی وہ سورۃ الفاتحہ تھی، اور آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سورۃ الاخلاص. جی بچوں کیا بولتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص. جی ہاں سورۃ الاخلاص. انشاءاللہ الکریم اس کی ہم آج مشق بھی کریں گے اور آپ کو یاد بھی کرائیں گے. کیا ٹھیک بات ہے؟ جی. اور آپ نے توجہ سننا کیونکہ آپ سے سنا بھی جائے گا. سنائیں گے آپ لوگ؟ جی ہاں انشاءاللہ. آئیے دہرائی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے ادھر توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل فوکس کے ساتھ. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا بچوں ہم نے اس کی قرأت تو کر لی ہے. اب میں آپ کو اس میں وہ غلطیاں بتاتا ہوں جو ہم عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا بچوں؟ جی، یہ توجہ بہت اہم ہے. سننا ہے، کیونکہ اگر ہم درست مخرج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، خاص طور پر وہ صورتیں جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو پیارے بچوں غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا قل هو اللہ احد، اس کو پڑھتے کیسے؟ پڑھتے ہیں کل. کیا پڑھتے ہیں؟ چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھتے. کیسے پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. تو یہ سب سے پہلی غلطی ہوتی. پڑھنا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. جی پڑھیں. قل هو اللہ احد. یعنی علی بھائی جو غلطی کرتے ہیں وہ کل پڑھ دیتے ہیں. جی چھوٹے کاف سے پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں. کل. ہاں کل پڑھتے ہیں. خاص طور بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مخرج تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسری غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاں میں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس میں غلطی ہوتی ہے پیارے بچوں؟ ہاں اس کو پڑھتے ہیں آہد. کیسے پڑھتے ہیں؟ چھوٹے ہاں سے پڑھتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. پڑھنا کیسے؟ آہد. زور سے پڑھیں. کیسے پڑھنا ہے؟ اور زور سے پڑھیں. کیسے پڑھنا ہے؟ آہد. جی ہاں آگے چلتے ہیں. اللہ الصمد. اللہ الصمد. ہاں اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے. یہ سواد ہے. کیا ہے پیارے بچوں؟ اس کو سین پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟
سین پڑھتے ہیں یا سا پڑھتے ہیں؟ سمد. کیسے پڑھتے ہیں؟ یا سمد پڑھتے ہیں. صحیح تلفظ کیا ہے؟ اللہ الصمد. اللہ الصمد. ہاں یہ وہ حرف ہے جس کو پر پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے پیارے بچوں؟ جی آگے چلتے ہیں. لم یلد. یہ تو آسان ہے آپ پڑھ ہی لیں گے. اچھا آگے ایک مسٹیک ہوتی ہے ولم یولد. ٹھیک ہے غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے واو مدہ. ٹھیک ہے نا اس کو جلدی پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ولم یولد. کیسے پڑھتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. تلفظ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. آگے چلتے ہیں. ولم یکن لہ. لم یکن لہ. ہاں ولم یکن لہ. ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں اس جی میں نے بھی دیکھا ہے کئی مرتبہ, وہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ بچے بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, ولم یا قل پڑھتے ہیں. اچھا اس کو قاف پڑھتے ہیں. بڑا قاف پڑھتے ہیں. اچھا ہاں یہ بھی مسٹیک ہو ولم سکتی ہے. یقل لہو ہے نا, تو یہ چھوٹا کاف ہے. چھوٹا کاف لیکن ہے. کیا وہ مطلب اچھے مخرج کے لیے اور مطلب زیادہ کر دیتے ہیں وہ. ہاں زیادہ کر دیتے مخرج ہیں. پھر جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. چینج ہو جاتا ہے. وہ مشکل ہے. مشکل ہے. فرسٹ میں جو میں آپ کو بتایا تھا وہاں پہ بھی وہی غلطی کرتے ہیں. ہاں. اب جیسے کہ فار ایگزامپل وہاں بڑا کاف اس کو چھوٹا پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے یہاں چھوٹا تھا اس کو بڑا پڑھیں گے. جی تو یوں پڑھ دیتے ہیں ولم یقل لہو. ہاں تو یہ مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے نا قرآن پاک کنٹینیو پڑھنا چاہیے انسان کو. اچھا آخر میں جو غلطی ہے, ایک غلطی یہاں پر ہوتی ہے, اس کو پڑھتے ہیں فا ہے نا, فا اصل تلفظ کیا ہے؟ کفون. کیا ہے بچوں؟ ہاں اس کو کاف فا کو ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ جیسے کفون. کیا کرتے ہیں؟ کفون. یہ کیا ہے؟ غلطی ہے. غلط ہے. صحیح تلفظ کیا ہے پیارے بچوں؟ کفون احد. کیا ہے بچوں؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی آپ کو سمجھ میں آئی؟ جو مسٹیکیں یہاں پر بیان کی گئی وہ جو اس کو صحیح کرایا گیا, آپ کو صحیح لگا کہ غلطی واقعی ہم سے ہوتی ہے نا, اس طرح ہی غلطی پائی جاتی ہے. چلیے ایک بار میں اس کو جلدی پڑھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ سے سنا جائے گا. آپ لوگ تیار رہیں گے انشاءاللہ؟ جی. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد. سبحان اللہ. اب آپ میں سے کون سنانا چاہے گا؟ علی بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان سے پوری نہ سن کر اگر آپ کہیں کہ ایک ایک جملہ انشاءاللہ ان سے سنیں گے. پہلی آیت اگر سنا دیں. ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی سنا سکتے ہیں, وہاں بیٹھے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ دھرائی کر سکتے ہیں. جی ویسے کون کون سنانے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ سب تیار ہیں, سب کو آتی بھی ہے ماشاءاللہ. چلیں سب سے پہلے ان سے سن لیتے ہیں. جی شایان بھائی سے. شایان بھائی کھڑے ہوں اور یہ پڑھ کے سنائیں آپ. یہ جو لفظ ہے یہ عبارت اس آیت کو پڑھ کے سنائیں. جی کس طرح سے پڑھیں گے؟ اللہ الصمد. ماشاء اللہ کیا بات ہے. مائک میں پڑھنا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو لگ رہا ہو مگر وہ درست پڑھا ہے ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیے بیٹھیے. اور کون آنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کھڑے ہوں. بس بیٹھے بیٹھے بھی سنائیں. چلیں بیٹھے بھی سنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس والی آیت کو پڑھ کے سنائیں. جی جی ولم یولد ولم یولد. چلیں ماشاءاللہ ان کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں. جی ہوتا ہے. جی اور کون سنانا چاہے گا؟ چلیں ان سے سن لیتے ہیں. کافی طہا بھائی سے سنائیں. طہا بھائی سے. جی طہا بھائی اس آیت کو پڑھ کر سنائیں, سب سے آخری والی آیت. جی کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تھوڑا بھی ملا رہے ہیں, وہ ملانے دیجیے, سوچ لیجیے. کچھ ہارڈ مت ملا دینا. جی پڑھ لیتے ہیں نا آپ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھا آپ نے کہ بھائی ہاں کفوا احد پڑھا طہا بھائی نے. کافی اسپیڈ سے انہوں نے پڑھا تو اور بھی مسٹیک اس میں شامل ہو گئی ہیں. خیر میں تلفظ صحیح کر دیتا ہوں. ولم یکن لہ کفو کیا ہے؟ ہاں کفوا احد. ٹھیک ہے اس طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین بڑے پیارے سیگمنٹس آپ نے ملاحظہ فرمائے, ایکٹیویٹیز بھی ہوئی, بچوں کو تحفے بھی ملے.
اللہ کریم ان کو بھی شاد رکھے، سلامت رکھے، اور ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں سے عرض کروں گا، آپ ایف جی این چینل کے ذریعے علم دین سیکھتے رہیے۔ ماہ رمضان المبارک میں علم دین کو سیکھنے کا بہترین یہ ذریعہ آپ تک ملا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے۔ ایف جی این چینل کو جو ہے نا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے خوب اس کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے گھر میں اس کو خوب چلائیے، اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ سلسلہ ہر رمضان یعنی رمضان میں ایک دن گیپ کے بعد اگلے دن لائیو ہوگا انشاءاللہ الکریم، تو آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان